تسکین نظر آتی ہے، دل کو روح کو ایسا لطف آتا ہے کہ بس پھر ساری باتیں بھول جاتی ہیں۔ انسان کا جی چاہتا ہے کہ یا قرآن ہو یا میں، اور سجدہ کیا ہے؟ جن کو سجدے میں لذت مل جائے، جن کو سجدے کی خیرات مل جائے، پھر سردیوں کی یا ٹھنڈی لمبی راتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر سجدے ختم نہیں ہوتے۔ پھر اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے قیام ہوتے ہیں میرے آقا کے کہ پنڈلیوں مبارک پر ورم آ جاتی ہے مگر قیام ختم نہیں ہوتا۔ قدمین شریفین پر ورم آ جاتی ہے مگر قیام ختم نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کو بھی فرمانا پڑتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پیارے مصطفیٰ ساری رات امت کے غم میں یوں قیام اور سجود کر کے رویا، رات کے کچھ حصے میں آرام بھی کر رہے۔ جن کو سجدوں کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، جن کو اللہ کے حضوری اور عبادت کا لطف مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے، پھر میری بیٹیاں میری بہنیں سن رہی ہوں گی، پھر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ زاہدہ عابدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راقیہ ساجدہ راضیہ مرضیہ مطمئنہ کاملہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حقدار شان آیت محبت، حقدار شان آیت مودت، حقدار شان آیت مباہلہ، حقدار شان آیت مجادلہ، حقدار شان سورہ کوثر، حقدار شان آیت محبت، حقدار شان آیت اطاعت بنت مصطفیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، تسکین مصطفیٰ، چین مصطفیٰ، عین مصطفیٰ، بیدار مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، ام الحسن والحسین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دل پر چکی پیستی ہیں، تھکی ہاری عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھتی ہیں۔ مخدومہ کائنات کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ سردیوں کی سرد اور لمبی رات ختم ہو جاتی ہے، آقا کسی شہزادی کا پہلا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوتا، اور جب فجر کی اذان کی آواز آتی ہے تو یہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رو کر تڑپ کر عرض کرتی ہیں، اے خالق کائنات کیا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ تیری بندی جی بھر کے ایک سجدہ ہی نہیں کرے۔ رب کا قرآن بول اٹھتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا میرے بندوں میں ہر دور میں کچھ بندے اور کچھ بندیاں، کچھ حضرات اور کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں ان کی راتیں مسلح پر گزرتی، انہیں نیند میں اتنا لطف نہیں آتا، انہیں دنیا کی رنگ رنگینیوں میں اتنا لطف نہیں ملتا، انہیں اگر ذائقہ اور لطف ملتا ہے، سکون اور تسکین ملتی ہے، یا قرآن کی تلاوت میں ملتی ہے یا مصلح پر سجدے میں۔ یہی نکتہ میرے ویرو، میرے چاند، میرے شہزادے، دو حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنی ہوئی ہوں، بہت سارے لوگوں نے، لیکن جو میرے بیٹے اور جو نوجوان نسل ہے میں سے ہو سکتا ہے کافی نے نہ سنی ہو، اس لیے سنا رہا ہوں۔ پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رب کے کلام کی تاثیر کیا ہے۔ ایک حدیث پیش کروں گا اور نبیوں کی سیرت سے، نبیوں کی سیرت سے، اور ایک حدیث پیش کروں گا کہ سجدے کی لذت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ دو حدیثیں پیش کریں، آپ راضی بیٹھے ہیں، آپ تھک تو نہیں گئے۔ بہت خوبصورت انداز میں منہاج جناب کونسل آف لودرا نے آقا کی ثناخوانی سنائی ہے، یقیناً آپ کا دل خوش ہوا ہوگا۔ تو آئیے آپ ذرا تربیت اور اصلاح کا کچھ سامان لے جائیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل کی دنیا آباد ہو سکتا ہے کسی کی قسمت کا ستارہ چمک جائے، ہو سکتا ہے کسی کا گردش ایام میں پھنسا ہوا مقدر کا ستارہ آج ایک بار پھر عروج پر آ جائے، ہو سکتا ہے آج زندگی بھر کے گناہ کسی کے دھل جائیں، مٹ جائیں، معاف ہو جائیں، ہو سکتا ہے آج
کی شب کسی کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب پیدا کرتے ہیں، کسی کے من کی کائنات آج پلٹا کھا جائے۔ ہو سکتا ہے غفلت میں جینے والوں کو آج ایک نئی زندگی کی راہ نصیب ہو جائے۔ میرے چاند سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام، رب کے کلام کی لذت کیا ہے؟ سیدنا قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں، ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشت امتحان جراثیم رکھے تھے، کیڑے رکھے تھے، وہ آپ کے جسم کا گوشت کھاتے تھے، ہے نبی جسم کا گوشت کھاتے تھے، خون چوستے تھے، جسم سارا زخم تھا، زخموں سے چور چور، ہر وقت خون رستا رہتا تھا، لہو بہتا رہتا تھا، دست کی ٹیسیں اٹھتی رہتی تھی، تکلیف دم بدم بڑھتی رہتی تھی، لیکن وہ رب کعبہ کی رضا پر راضی ہو کر اپنے صبر میں ہر وقت محو رہتے تھے، ذکر خدا میں راضی تھے، رب کی رضا پر راضی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس قدر صابر، اس قدر صبر کرنے والے رب کی رضا پہ راضی، ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف چوٹ آئے تو بے صبر ہو جاتے ہیں، ان کو رب کعبہ نے ایسا صبر عطا فرمایا تھا، جسم سے اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا ہے نا، اسے پتھر سے اٹھا کے پھر سینے پہ رکھ لیتے، پر فرماتے تیری خوراک رب نے میرے جسم میں پیدا کیا ہے، پتھروں میں کیوں دھکے گا؟ پتھروں میں کیا تلاش ہے؟ آ میرے سینے میں تیری غذا رب نے رکھی ہے۔ لوگ مشکل حالات میں آتے، ان کے لیے آپ دعا کرتے، وہ خوشحال ہو گئے۔ بیمار لوگ آتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے، وہ صحت یاب ہو گئے، اور اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی۔ گھر والے کہتے کہ کبھی اپنے لیے بھی دعا کرتے، تو فرماتے جس رب نے یہ آزمائش دیا، رب کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ اگر وہ اسی حال میں راضی ہے تو ہم بھی اسی حال میں راضی۔ جے میں جیو دکھ وچ راضی تے میں سکھنوں چولہے پا۔ جب احباب نے، اہل خانہ نے، دوست احباب نے، مریدین نے، عقیدت مندوں نے بہت لچاچت کی، منت کی کہ ایک بار تو دعا کر دیں، آپ نے دو لفظ بولے۔ قرآن کریم میں رب کعبہ نے بیان فرمایا، انی مسنی الضر، اے اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا اے ایوب اگر تکلیف ہوتی ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کی تکلیف ختم کر دیتے ہیں، ایسا کرو اس پہاڑ پر اپنی لاٹھی مارو، آسا مارو۔ آپ نے پہاڑ پر آسا مارا، لاٹھی ماری۔ آپ بتاؤ پہاڑ پر لاٹھی ماری جائے تو کیا ٹوٹے گا؟ اگر عام ہو، عام انسان اگر پہاڑ پر لاٹھی مارے تو کیا ٹوٹے گا؟ لیکن جس لاٹھی کو ہاتھ نبی کا لگا، پھر لاٹھی نہیں ٹوٹتی، پھر پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ آپ نے پہاڑ پر ماری، پہاڑ ٹوٹا، پانی کے چشمے جاری، دو چشمے جاری۔ رب کعبہ نے فرمایا یہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، اس میں سے نہاؤ، اس میں سے پیو۔ آپ نے پیا پانی ٹھنڈا میٹھا، نہائے، تکلیف ختم ہو، تندرست ہو، خوبصورت ہو، جسم بالکل صحیح سالم ہو، کوئی نشان نہیں تکلیف کا، بیماری کا، بالکل درست ہو گئے۔ لیکن ایک عجیب معاملہ جاننے کو آیا، جب تک تکلیف تھی رب کے بارگاہ میں ہر وقت صبر اور شکر کرتے تھے، کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا تھا، کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا تھا۔ اور جب یہ تکلیف ختم ہو گئی، اب لوگ مبارکباد دینے آتے کہ آپ صحت یاب ہو گئے، آپ ہر وقت چھم چھم آنسو برساتے، روتے۔ لوگ کہتے ہیں اب خوشی منانے کا وقت ہے، تکلیف اتنے لمبے عرصے کے بعد ختم ہوئی، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا آپ کو کیا خبر، آپ کی نظروں میں میرا فائدہ ہوا ہے، لیکن حقیقت میں میرا نقصان ہے۔ آپ کے کہنے پر میں نے دعا کی، مجھے صحت تو مل گئی لیکن میرا نقصان ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایوب علیہ السلام کیا نقصان ہوا؟ فرماتے ہیں جب تک تکلیف، یا ذرا غور سے سننا،
دل کے کانوں سے سننا میرے چاند، ہو سکتا ہے تیرے دل پر بات اتر جائے، اثر کر جائے۔ فرماتے ہیں لوگوں جب تک تکلیف تھی، پریشانی تھی، غم تھا، آزمائش تھی، امتحان تھا، جسم میں جراثیم تھے، کیڑے تھے، میرے جسم کو نوچتے تھے، میرے جسم کا گوشت کھاتے تھے، خون پیتے تھے، درد کی ٹیسیں اٹھتی تھی، تکلیف، دل بھر کی تھکاوٹ، روزہ، ریاضت، عبادت، بھوک، پیاس، تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جاتی جب شام کو مجھے ایسے لگتا کہ کہیں میرا پیمانہ صبر لبریز نہ ہو جائے، کہیں صبر کا دامن میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، کہیں ناشکری کا لفظ میری زبان پر نہ آ جائے، کہیں یہ تکلیف میری جان نہ لے لے۔ جب تکلیف اپنے عروج کو پہنچ جاتی تو غیب سے ایک آواز آتی، کیف حالک یا ایوب، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ ایوب ہماری اس آزمائش میں، ایوب ہمارے عشق میں، ہماری محبت کے اس امتحان میں، ایوب بتاؤ آپ کا کیا حال ہے؟ فرماتے اس آواز میں، اس جملے میں، اس کلام الوہیت میں، نغمہ لاہوتی میں، اس کلام الہی کے ایک جملہ میں کیف حالک یا ایوب اتنی نغمگی ہوتی، اتنا تسکین ہوتی، اتنی لذت، اتنی چاہت، اتنا سکون، اتنی اس کے اندر لذت ہوتی کہ مجھے سارے دن کی تکلیف ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اس ایک جملہ، وہ ایک جملہ میرے کانوں میں، میرے دل میں ایسی رس گھولتا کہ مجھے دن بھر کی تکلیف بھول جاتی۔ میں ایک بار پھر تازہ دم ہوتا، ایک بار پھر فریش ہو جاتا، ریفریش ہو جاتا، ایک بار پھر مجھے ساری تکلیف بھول جاتی۔ فرماتے ہیں پھر رات بھر کیڑے اپنا کام کرتے، پھر تکلیف سے ہوتی، پھر تکلیف بڑھتی، اور جب سحری کے وقت، اذان فجر کے وقت جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی، پھر مجھے غم اور فکر ہوتا کہ کہیں صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے۔ پھر ایک بار صبح وہی نغمہ لاہوتی، وہی کلام الوہیت، وہی پیغام ربانی، کیف حالک یا ایوب، وہی صوت ہاتف غیب، وہی ایک غیبی آواز جس کو سن کر موسیٰ نے کہا تھا، اے مولا تیرا کلام اتنا میٹھا ہے تو خود کتنا پیارا ہوگا۔ وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، میری ساز کی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، مولا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ کلام سن کے تڑپے تھے، مولا کلام میں اتنی لذت ہے، تیرے دیدار کی لذت کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کلام الہی کی لذت مجھے رات بھر کی تکلیف بھلا دیتی۔ جب ایک بار پھر آواز آتی کیف حالک یا ایوب، میں رات بھر کی تکلیف بھول جاتا، سبحان اللہ، رات بھر کا دکھ بھول جاتا، رات بھر کے مجھے درد کی ٹھیسیں بھول جاتی۔ فرماتے ہیں لوگوں آپ کے کہنے پر میں نے دعا تو کر لی، صحت تو مل گئی، جسم تو سالم ثابت ہو گیا، لیکن اب نہ صبح وہ آواز آتی ہے نہ شام کو آواز آتی ہے۔ تمہاری نظر میں تو میرا فائدہ ہو گیا، لیکن عشق معرفت نگاہ عشق و مستی میں میرا نقصان ہو گیا۔ میرا جی چاہتا ہے ایک جسم نہیں 1000 جسم ہو، اور ہر جسم میں روح میری ایک ہو، جسم 1000 ہو، ہر جسم میں وہی آزمائش ہو، وہی تکلیف، وہی درد کی ٹیسیں، وہی میرے گوشت کے جسم کے حصے بکھرے، وہی تکلیف ہو، لیکن کوئی صبح بھی مجھے پوچھے کیف حالک یا ایوب، ایوب تیرا کیا حال ہے، کوئی شام کو بھی مجھے پوچھے کیف حالک یا ایوب، ایوب تیرا کیا حال ہے۔ فرماتے ہیں وہ ساری تکلیفیں ایک طرف، اور اس کلام کے ایک جملے کی مٹھاس ہے۔ میرے چاند یہ لذت ہے رب کے کلام میں، لیکن کبھی کوئی چکھے تو یہ نصیب تب ہوتی ہے جب دل، من، سوچ، خیال پاک اور صاف ہے، جب دل سے شیطنت، شہوت، رنگ رنگینیوں کے سارے نشے اتر جائیں،
اور نشہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ والا، اس کی خیرات مل جائے تو پھر دنیا ہی نرالی ہے، ایک نئی دنیا ہوتی ہے۔ آؤ آخری حدیث کوٹ کریں اور آپ کو بتاؤں سجدے کی لذت کیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا۔